کے مالک نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو؟ آئیے قرآن حکیم کو سنیں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بھی پکارو تو خالص ایک اللہ کو پکارو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ ان المساجد للہ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگانے والوں، نعرہ حیدری یا علی کے آوازیں بلند کرنے والوں، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور مالک کا فیصلہ ہے، مالک کا آرڈر ہے، مالک کا قانون ہے۔ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ غیر کو نہ پکارو۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جب بھی پکارا جائے، جب بھی مدد مانگی جائے، صرف ایک اللہ سے۔ کیوں؟ کہ اللہ مخلوق کی ہر تکلیف کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سے کیوں مانگا جائے، اللہ کو کیوں پکارا جائے؟ کیونکہ مخلوق کو جتنی تکلیف اور پریشانی، مصیبت، غم اور دکھ ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف ایک اللہ کے پاس۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، نہ انبیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ ملائکہ میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، جس کو مخلوق کی ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا علم ہو۔ یہ علم ہے تو عرش والے اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ایک عورت جس کا بچہ گم گیا، ملنے پر اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں، یا اے میرے نبی پوچھتے ہیں، میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر سن لو، اللہ مالک اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ کو کیوں پکارا جائے؟ اس لیے کہ اللہ کے اپنے بندوں کی جتنی محبت ہے، اتنی محبت کبھی کسی کے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو کیوں پکارا جائے؟ کیونکہ اللہ مالک ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ مثال دے کے سمجھا دوں، کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہوں لیکن ہوں پٹھان، خان صاحب ہوں اور بڑی کرنی بھرنی دھرنی والے ہوں، ان کے پاس کیرلا کا آدمی جا کر مانگنا شروع کر دے اپنی کیرلا کی زبان میں، تو خوچے کے پلے پڑے گا؟ مارا اس کو تو سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا کہتا ہے۔ اور کوئی پٹھان پنجابی کے پاس اگر پشتوں میں مانگنا شروع کر دے تو اس کے پلے پڑے گا؟ ارے انڈیا والا جا کر سری لنکا میں کسی بابے سے مانگے تو اس کے پلے میں کیا پڑے گا؟ ارے اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی بابا ایسا ہے جو تمام لینگویجز کے اندر ماسٹر ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، تو پھر بھی سوال ہے کوئی گونگا مانگنے کے لیے چلا جائے تو اس کے پلے کیا پڑے گا؟ ان سے سوال کیا جائے، مان لے کہ زندہ ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے سامنے تو 4 بندے چلے جائیں لائن لگانی پڑتی ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالک کا اعلان سناتے ہیں، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، لو اولکم وآخرکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن چھوٹے بڑے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ سب کی پکار سن لے، پٹھان کی بھی سنے، پشتو کی سنے، کیرلا کی سنے، ہندی کی سنے، اردو کی سنے، ہر زبان کو۔ مالک پر زبانیں مختلف نہیں، مالک پہ لہجات مختلف نہیں، مالک کو سنانے کے لیے لوگوں کو لائن نہیں بنانی پڑتی، سارے مل کے مانگے، جو مانگے اللہ سن کے ان کو عطا بھی کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لیا جائے۔ اللہ کو کیوں پکارا جائے؟ کیونکہ اللہ اپنی مخلوق پر سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اور اللہ عز و جل مخلوق کی تکلیف دور کرنے پر قادر ہے۔ کسی اور کو یہ قدرت حاصل، پھر اس علیم رحیم قدیر ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، یہی پکارنا شرک ہے، کیونکہ ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ مالک کا اعلان ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فوج تو حملہ کرتی ہے یا علی مدد کہہ کر، دشمن کو مارا جاتا ہے یا علی مدد کہہ کر۔ پاکستان کے ایک بازار سے میں گزر رہا، وہاں پر ISO کی طرف سے ایک نعرہ دیوار پہ لکھا ہوا، یا علی مدد کہنا سنت انبیاء ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
پکارو علی کو. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی. علی مشکل کشا، علی مدد کرنے والے. لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. ہمارے پنجتن پاک ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی مولا مشکل کشا، حسن حسین امامین اور فاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کے ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے اوپر مدد کا نزول ہوتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو اللہ ہی اتارتا ہے، مدد کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے. بدر کا میدان ہے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے، صحابہ بھی ہے، سب کی موجودگی کے اندر اللہ کے نبی اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما دے. اس طرح جب اللہ کو چھوڑ کر، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ دونوں صورتوں میں اللہ کو کلی طور پہ چھوڑ دیا جائے یا اللہ کو بھی ساتھ، یا اللہ مدد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، ان تینوں کو نعروں کو اکٹھا لگایا جائے، یا اللہ کو چھوڑ کر صرف ان کو پکارا جائے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. کیوں؟ یہ پکارنا عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت ہے، ان الدعاء هو العبادہ. دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عظیم ترین عبادت ہے. جب اللہ سے پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے لیے آواز بلند کی جائے تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی. اور اللہ کو چھوڑ کر جب غیر کو پکارا جائے گا تو غیر کی عبادت ہوگی. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. سبحان اللہ. قیامت کے دن اہل شرک، غیر اللہ کو پکارنے والے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں غیروں سے مدد مانگنے والے، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، حق باؤ تاک باؤ یاری اڑیا پار لائیں. غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ سے مانگنے والے، غیر اللہ کے لیے سورہ پکار کرنے والے، جب ان کو دیکھیں گے جن کو وہ دنیا میں پکارا کرتے تھے، وہ چیخ اٹھیں گے، اے اللہ یہ وہ ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے ساڑیاں سندا نہیں اینا دیاں موڑدا نہیں، ساڑیاں اینا دے اگے اینا دی او دے اگے. بغیر سیڑھیوں کوٹھے تے چڑھ سکتے ہو؟ پٹھیاں گلاں وہابیاں نے سکھا دیا. کوٹھے تے چڑھن واسطے سیڑھی لانی پہندی ہے. مالک کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. کون سا بے وقوف ہے جو شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائے گا؟ اے اللہ یہ وہ تھے، ہمیں مصیبت آتی ہم مصیبت میں کہتے پیر جیلانی ہماری کشتی پار لگا دے. ہمیں تکلیف آتی ہم کہتے حق باؤ باہو سار دھکا لگانا، ہم تو کشتی پہ بیٹھنے لگے ہیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں کشتی چلی تو کشتی میں ایک میراثی بھی تھا. ملاح نے کہا یاری اڑیا پار لائیں، وہ میراثی چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا. لوگوں نے کہا بے وقوف اب تو کشتی بھری ہے مسافروں سے چلنے لگی ہے، تم نیچے کیوں اتر گئے؟ کہتے ملا نے کہا ہے یاری واڑیا پار لائیں. اور مولوی صاحب نے بتایا تھا کشتی ڈوب گئی تھی، 12 سال بعد 11ویں والے نے پار لگائی تھی. میں نے صبح عدالت میں پیشی پہ جانا ہے، میں 12 سال پانی کے اندر رہ کر انتظار نہیں کر سکتا. اے اللہ یہ وہ ہیں جن کو تجھے چھوڑ کر ہم پکارا کرتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی عبادت ہے. اور افسوس صد افسوس آج مسلمانوں میں یہ بیماری کثرت سے موجود ہے. میری ایک بات کو یاد رکھنا اور ناراض نہ ہونا، ہو بھی جاؤ تو میں قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا، چندے مانگنے نہیں آیا. مسلمان امت کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کلمہ گو مسلمان، جب تک اس امت میں شرک اکبر رہے گا، بڑی کڑوی بات ہے لیکن حقیقت کڑوی ہوا کرتی ہے، جب تک امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والی قوم
شرک اکبر کرتی رہے گی، اللہ کی قسم ان کے پاس پوری دنیا کی قوتیں آ جائیں، ایک ایٹم بم نہیں کروڑ ایٹم بم بنا لے، جب تک یہ امت شرک اکبر میں مبتلا رہے گی، یہود بھی ان کو ماریں گے، نصارہ بھی ماریں گے، مشرک بھی ماریں گے، کیونکہ عزت دینے والا کون؟ اللہ عز و جل۔ اور مشرک کو اللہ کبھی عزت، جب تک ہمارے علاقوں میں کلمہ پڑھنے والی قوم درگاہوں اور درباروں پہ گرتی رہے گی، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو داتا، کسی کو غریب نواز، کسی کو بندہ نواز، کسی کو بندہ پرور، کسی کو گنج بخش کے خطاب دیتی رہے گی، اللہ کے ساتھ ساتھ ان گلیوں میں معبودوں کو، دفن ہوئے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو پوجا جائے گا، مسلمان کبھی عزت کی راہ پہ چل سکتا؟ عزت کا ایک ہی راستہ ہے، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ۔ آپ جہاد کر لیجئے، آپ مار کے لڑ لیجئے، آپ ملکوں کو فتح کر لیجئے، واللہ جب تک یہ لڑنے والے یا علی مدد کہتے رہیں گے، جب تک یہ لڑنے والے اپنے منطقے سے، آزاد کیے ہوئے علاقوں سے شرک کے بیج کو ختم نہیں کریں گے، آسمان سے عزت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ عزت کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی توحید کو سمجھو۔ یہ بیماری غیر اللہ کو پکارنے کی کفار مکہ میں تھی، اور آج یہی جرم، یہی شرک، یہی کفر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شمائم امدادیہ، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے مریض تڑپتا ہے، لیکن عقل مند ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے؟ جو چیرا لگا کے اس کے اندر سے گندگی نکال دے، اور جو کہے یہ تڑپے گا، یہ روئے گا، آپریشن رہنے دو، اوپر ہی اوپر ملم لگا دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے وہ زہر اندر پھیلے گا یا نہیں؟ اس کی تھوڑی سی تکلیف کوئی ڈر کی وجہ سے اگر اس کی گندگی کو نہ نکالا جائے تو پورا بازو ہی کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تکلیف تو ہوگی، لیکن یاد کر لو توحید کی دعوت بڑی کڑوی ہے، بڑی سخت ہے۔ جب تک ہمارے اندر غیر اللہ کی عبادت کے جراثیم رہیں گے، امت اسلام عزت کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ جس طرح وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، آج ہم کلمہ پڑھ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شمائم امدادیہ، رائٹر ہیں اس کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو علماء دیوبند میں سارے علماء کے، تھانوی صاحب کے بھی، نانوتوی صاحب کے بھی، قاسمی صاحب کے بھی، سارے بزرگوں کے پیر شیخ مرشد ہیں۔ ان کی یہ کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ صفحہ نمبر 83 پہ آئیے ذرا سنیے وہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر غیروں سے مدد کس طرح مانگتے ہیں۔ اپنے پیر، ان کے پیر کا نام ہے نور محمد، اپنے پیر نور محمد کے بارے میں کہتے ہیں، شمائم امدادیہ صفحہ 83 شائع ہوئی ہے مدنی کتب خانہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان سے۔ ملتان جہاں 1.25 لاکھ ولیوں کی قبریں ہیں، جو مدینہ الاولیاء ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ مدینہ الشرک ہے۔ کہتے ہیں ملتان میں گرمی بڑی پڑتی ہے۔ وہ جی کیوں پڑتی ہے؟ کہا وہ آپ تو وہابی ہو نا، مانتے نہیں ہو۔ وہاں پر شاہ شمس تبریز صاحب تھے، ان کو بھوک لگی تو کسی نے کھانا نہ دیا، ایک قصائی نے گوشت کا ٹکڑا دے دیا۔ اب وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر ایک ایک کو کہتا ہے بھون دو بھون دو بھون دو، کسی نے نہیں بھون کے دیا۔ جلال میں آئے، یہ بابے جب جلال میں آتے ہیں تو جمال کر جاتے ہیں۔ جلال میں آئے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا سورج کو، تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں، یہاں تو کوئی نہیں بھونتا، تو ہی نیچے آ جا۔ وہ سورج سوا نیزے پہ آ گیا، انہوں نے گوشت کا ٹکڑا آگے کیا، وہ روسٹ کر کے مشوی بنا کے بھاگ گیا۔ اس دن سے کہتے ہیں ملتان میں بڑی گرمی پڑتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں عقل کے اندھو، اس کھوپڑی کو ذرا استعمال کر کے تو سوچو، وہ سورج جو سوا نیزے پہ آ کے بابا جی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روسٹ کر گیا، اس 2.5 من گوشت کو کیوں زندہ سلامت چھوڑ گیا؟ اس نے کیمیکل لگا رکھا تھا، یہ کیوں بچ گیا؟ وہ صرف 1 پاؤ گوشت روسٹ ہوا، یہ 2.5 من کا پورا بابا پھر رہا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ خیر، حضرت فرماتے ہیں اپنے پیر کو، تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد، امداد کو پھر خوف کیا،
عشقی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دستوں پا، ایشے نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا۔ آسرا دنیا میں ہے، کس کا آسرا ہے مسلمانوں ہمیں؟ لیکن حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنے پیر کو کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے بس تمہاری